دیکھا حضور نے، فرمایا فاطمہ خیر تو ہے؟ سنیں توجہ سے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ نہیں ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو اللہ سلامت رکھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا مضبوط مجمع اور اتنا اچھا مجمع غالباً آج کا یہ تاریخی مجمع ہے۔ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں اٹھے ہی نہیں ہیں، اٹھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اگر اجمیر والے کے بٹھائے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو بغداد والے کے بٹھائے غلام کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغداد والے کے بٹھائے نوکر کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو بغداد والے نے بٹھا رکھا ہے نا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ گھر تشریف لائے، فاطمہ چہرہ اداس ہے، خیر تو ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ابا ابھی علی ناراض ہو کے چلے گئے، اتنا سنا نا؟ حضور بھی باہر نکلے تلاش کرنے کے لیے، پوچھا نہیں کسی سے، پتہ نہیں پوچھا، ڈائریکٹ وہاں پہنچے جہاں علی لیتے تھے، اور پوچھے وہ جسے پتہ نہ ہو، جس کا اپنا عالم یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ گئے جا کے علی کی کلائی پکڑی اور اٹھائے چلے آئے۔ نہ علی نے یہ کہا کدھر لے کے جا رہے ہیں، نہ نبی نے کچھ کہا، ہاتھ پکڑ کے لائے۔ علی کہتے میں دیکھ رہا تھا، پھر چلتے چلتے میری چوکٹ آ گئی، حضور اندر لے کے گئے۔ میں سمجھ گیا فاطمہ نے بتایا ہوگا کچھ۔ حضور اندر آئے، بیٹی کھڑی ہو گئی۔ اب سننا باپ اور جو شوہر ہے، باپ بھی سنے شوہر بھی سنے، میرے نبی نے دونوں کردار ادا کیے، دونوں کردار۔ پہلے نا علی کو اپنی بغل میں کھڑا کیا، وہ بیٹی کو سامنے، کہنے لگے فاطمہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تو اس حال میں میرے گھر آئی نا کہ میرا علی تجھ سے ناراض ہے تو میں تجھے روٹی تو دے سکتا ہوں، دروازہ بھی کھلے ملے گا، لیکن فاطمہ اگر اس حال میں تیرا انتقال ہو گیا میں تیرے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ بات میرے نبی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اگر اس حال میں تیرا انتقال ہو گیا کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو کہتے سن میں تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں بس کیا تھا، بجلیاں گر گئی، اور اس کے بعد حضور نے نا علی کو ادھر چھوڑا، خود فاطمہ کے قریب کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، پہلے نا باپ بن کے بات کر رہے تھے، اب دیکھیں اب ادھر آ گئے سیدہ فاطمہ زہرا کی طرف، اور حضرت علی سے کیا کہتے ہیں، علی یار تجھے معلوم ہے نا میری فاطمہ بغیر ماں کی پلی ہے، ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی تھی فاطمہ کو، علی میں اسے زیادہ وقت نہیں دے سکا، صبح سے شام تک تبلیغ میں رہتا تھا، رات کو آتا عبادت میں رہتا، میں اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہ دے سکا۔ اے علی اگر میری بیٹی سے کوئی کمی ہو جایا کرے نا تو اپنی بیوی نہ سمجھ کے صحیح محمد کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دیا کرنا۔ خدا کا واسطہ یہ بیٹیوں کو تعلیم دو، یہ بیٹیوں کو سکھاؤ، اور ہم نے کیا سکھایا، ڈرنا مت، ہمارا ہے تو کیا کر لے گا، بیٹی کے گھر برباد کرنے کے سوا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، نسلوں کو تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اے میری قوم کی بیٹی جب شوہر گھر سے نکلا کرے دعائیں نہ دیا کر، اگر وہ گھر سے جایا کرے تو فی امان اللہ کہہ کے رخصت کیا کر، رب کے حفظ و امان میں دیا کر۔ ہم تو بھول گئے ہیں جب شوہر گھر سے نکلتا ہے بیوی کچن میں روٹی بناتی ہوتی ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی دروازے تک چھوڑنے کے لیے آ جائے، اور کچن میں کھڑے کھڑے کہتی ہے جا تر پلٹ کے نہ آئے، جا جنازہ ہی لوٹے۔ کبھی یہ نہ کہا کر اور تجھے کیا پتا شوہر کیا ہوا کرتا ہے، تجھے کیا معلوم شوہر کی کتنی بڑی ذات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب شوہر گھر سے نکلا کرے مصلی بچھا دیا کر اور رو کے کہا مالک یہ مجھے سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، جب وہ نکلا کرے اسے رب کی امان میں دے دیا کر۔ اللہ کہتا ہے چل جب تیرا شوہر نکلنا شروع کرے سورہ فاتحہ پڑھ، یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اس کے علاوہ آیت الکرسی پر اپنے شوہر پہ دم کر دے، مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک دونوں کو ملا نہیں دوں گا موت بھی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ تم نے